آپ کے ساتھ میزبان حجاب۔ آج میں اپنے پروگرام میں کچھ ایسے مہمانوں کو دعوت دیتی ہوں جو ہمارے پروگرام میں چار چاند لگا دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اختتام پر ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو آئیے اپنے مہمانوں سے ماہ رمضان کی اہمیت اور فعالیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب ہمیں بتائیں کہ ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا، بس تھوڑا مشکل سے دور ہو جاتا ہے لیکن پھر اچھا لگنے لگتا ہے۔ روزے 3 دن میں روٹین سیٹ ہو جاتی ہے، پھر اچھا لگتا ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت سے جو لطف آتا ہے اس کا دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا یہ بتائیں کیا روزہ رکھنے کے کچھ فائدے بھی ہیں؟ جی ہاں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہاں پر تلسن کے وقت ختم ہو جائے گا۔ ماہ رمضان عظیم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں زبان سے ہم جن کی نعمتیں سمیٹ ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا، سونا، جاگنا سب عبادتیں شمار ہے اور روزوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے نماز اور صبر کے ذریعے دعا کرو۔ جی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ عبادت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وضو کی حالت میں رہے تو ہر جگہ عبادت شمار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ روزے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور عبادت اور قرآن شب قدر جیسی عظیم راتیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہمارے اندر دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو۔ روزے انسان کو طاقتور بناتا ہے اور حیاتی مشکل کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن پورے مہینے بھوکے پیاسے رہنے سے ہماری صحت اور ہمیں جسمانی کمزوری نہیں ہوگی؟ نہیں، روزہ تو صحت کے لیے بہترین عمل ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات کی آپ نے۔ واقعی روزہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی سائنسداں تحقیق کر کے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ روزہ انسانی صحت کے لیے بہترین عمل ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ روزہ اللہ سے قریب کرتا ہے، تو کیا روح پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل، روزہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ہماری روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ روحانی بیماری سے کیا مراد ہے؟ روحانی بیماری یعنی حسد، غیبت اور تناغر جیسی بیماریوں کا کمی علاج نہیں، لیکن جب انسان روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ان سب بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ضرور انسان کے اندر ذہنی اپنی بیماریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات بتائی آپ نے۔ یعنی ماہ رمضان میں توبہ قبول ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ کیا قرآن میں بھی روزے کے بارے میں کچھ موجود ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، اے صاحب ایمان، تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، شاید تم متقی بن جاؤ۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اتنا عظیم رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آج کے دور میں بھی جنگ و جہاد بنا ہوا ہے۔ اس ماہ میں عظیم ہستی کی شہادت ہو گئی ہے، خاص کر رہبر معظم کی شہادت پر تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بہت دل اداس ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اس ماہ میں مولا علی کی شہادت کا غم بہت تھا، لیکن اب کوئی ہستی یعنی رہبر معظم کی شہادت کے بعد دل بے قرار ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس ماہ میں 19، 21 اور 23 رمضان شب قدر کی راتیں ہیں جو بہترین عبادت کی راتیں ہیں۔ چنانچہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر خدا سے دعا کریں اور عبادت کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کریں۔ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی عالم کی موت ہوتی ہے تو سمجھتے کہ مچھلیاں بھی گریا کرتی ہیں۔ جی دل بہت اداس ہے۔ کیا ایسے میں عید کی خوشیاں منائی جائیں گی؟ نہیں، دل بہت اداس ہے، ہم عید کے دن بھی دشمنوں کا بائیکاٹ کریں گے اور سادگی سے عید منائیں گے۔ جی ہمیں عید سادگی سے منانی چاہیے۔ جی بالکل، عید آئمہ تعظیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منانی چاہیے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کو یاد رکھتے ہوئے منانی چاہیے۔ اور اس ماہ رمضان میں ہم سب میں جتنی رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹی ہیں، خدا عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ان کو ضائع نہ کریں بلکہ اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کریں۔ اب میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ یقیناً آپ سب ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ خیر مبارک۔